باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی ناظرین کو جناب قاری محمد حسین نارائن صاحب، جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، جناب شہریار طارق شہری صاحب، جناب علی محمد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، اور یہاں پر ہمارے تمام کیمرہ مین جناب سلمان صاحب، جناب سکندر صاحب، جناب ہمارے آڈیو کے انچارج کی پوری ٹیم، ہمارے لائٹنگ کے انچارج کی پوری ٹیم، ہمارے کیمرہ مین جو یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جمیجب آپریٹر لاہور میں موجود ہمارے تمام ٹیم کے ممبران، اسلام آباد میں موجود ٹیم کے ممبران اور دام در میں سخنے جو اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 27واں روزہ اختیار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج مئی کی 20 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، گویا آج کی جب افطار کی نشریات ہوگی تو پھر ہم 27ویں شب میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان محمود غزنوی بہت بڑا نام ہے، اور یہاں آج کل ہم چونکہ ٹیلی ویژن پر اور ظاہر ٹیلی ویژن پر ہی اور ارطغرل کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہمارے بھی ہیروز ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اس بر صغیر پاک و ہند کے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ شاہی لباس اتار کر رعیت کی تلاش میں، اور رعیت کی تلاش سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کیا نہیں ہے، تو وہ عموماً گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے گشت کیا تو دیکھا چوروں کا ایک گروہ موجود ہے، اور چوروں کا گروہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اچھا، شاہی لباس اتار رکھا تھا سلطان محمود نے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی تم میں سے ایک ہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے پرساد دیا، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو سب نے کہا بھئی اپنا اپنا ہنر بیان کرو، تم میں کیا ہنر ہے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ قرات کرتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ صوفیانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ پیر بھی ہیں، یہ استاد بھی ہیں۔ علی محمد خان صاحب کا اپنا ایک ہنر ہے، ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں، حکمت سے بھی وابستہ ہیں، علم نجوم بھی جانتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی جانتے ہیں۔ آپ بھی حکمت سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ حکمت سے وابستہ ہیں، آپ میں حکمت بھی ہے، اور آپ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکمت سے بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، آپ یہ بھی ہے، تو یہ ساری باتیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھی آپ اپنے اپنے ہنر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک نے کہا بھائی دیکھو میں جو ہوں نا وہ اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں، یعنی کہ میری ایسی خاصیت ہے کہ کتا جو ہے بھونکنے والا جو کچھ بھی اپنی آواز میں کہتا ہے تو وہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چور نے کہا اچھا۔ اب دوسرے چور سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو بھی میں اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، جس شخص کو بھی اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بھی میں پہچان لیتا ہوں، بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں دن میں وہ شخص کون ہے، میں پہچان لیتا ہوں۔ اچھا، تیسرے نے کہا بھائی میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، ہاتھ کے زور سے میں نقب لگا لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نقب لگانے کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اصل میں میرے ہاتھ تھوڑے سے، اور جب میں گھر میں ہاتھ سے نقب لگا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مضبوط دیواروں سے بھی میں ہاتھ سے سوراخ کر لیتا ہوں، یعنی یہ میرے اندر یہ خاصیت ہے۔ تو ان کا اچھا یہ بات تو بڑی۔ چوتھے نے کہا بھائی میری ناک میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ میں مٹی بھی سونگھ لوں اگر
اللہ نے میری ناک میں ایسی خاصی مٹی سونگھ لوں تو میں معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے کہ نہیں ہے. یہ میری خاصیت ہے. اور میں بغیر بتلائے ہوئے بتا دوں گا کہ دلیل دے دوں گا, اور میرے پاس دلیل بھی ہوگی کہ بھئی اس جگہ خزانہ کیوں دفن تھا یا کسی سے دفن تھا, یہ میں بتا سکتا ہوں. تو معذرت چاہتا ہوں. پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے, کہ 5 لوگ, کہ محل خواہ کتنی بلند کیوں نہ ہو, محل کی اونچائی اب وہ کتنی بلند کیوں نہ ہو, میں اپنے پنجے کے زور سے اس پہ کمند لگا کر اور میں اس محل میں داخل ہو جاتا ہوں اور مکان میں آسانی داخل ہو جاتا ہوں. اب سب نے مل کر بادشاہ سے پوچھا, اس نے کہا تھا محمود غزنوی صاحب نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایک ہوں. انہوں نے کہا بھئی آپ بتائیے بھئی آپ کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے. تو محمود غزنوی نے کہا بھئی میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے, اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت ریا ہو جاتے ہیں. یہ میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے. اور میں جب ترحم سے, یہ ترحم کہتے ہیں رحم سے, ترحم سے جب میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بھئی چلے بھئی اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا مزیدار کام ہو گیا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے, ہم آپ کو اپنا قطب مان لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے, اور اگر ہم پکڑے جاویں گے تو پھر آپ کی چھوٹ جاؤیں گے, جب پکڑے جاویں گے چھوٹ جاویں گے. تو اس سے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اور جن جن ہنر سے ہماری چوری کی تکمیل ہو سکتی ہے ہم وہ ہنر استعمال کریں گے, اور سزا کا خطرہ اب رہا نہیں ہے کوئی, چونکہ آپ کی داڑھی ہل گئی تو ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس مشورے کے بعد سب نے محمود غزنوی کی طرف توجہ رکھی اور سب لوگ بڑھنے لگے محمود غزنوی کے محل کی طرف. اس میں محمود غزنوی شامل. اچھا, راستے میں کتا بھونکا, راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کتا کہہ رہا ہے شاید تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. پہلے نے کہا, ہاں کتے نے کہا شاید تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. لیکن چوروں نے اسے درجن دیا, ایسے کیسے ہو سکتے ہیں, بات کر رہے ہیں, لالچ تھا نا, لالچ جلد. نے کہا نہیں بھائی یہ بات غلط ہے. پھر آگے گئے تو ایک نے خاک سونگی, اس نے بتایا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے, اور پھر اس نے ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا, شاہی محل میں داخل ہو گیا. نقب زد نے نقب لگائی, اور نقب لگانے کے بعد آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا, اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ جو بھی حاصل کیا تھا وہ پوشیدہ کر لیا. بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا, یعنی 5 کا حلیہ بادشاہ نے پہچان لیا. اب ہر ایک کے قیام گاہ کی راستوں کو بھی محفوظ کرنے, کیونکہ سب مال مسروقہ جب تقسیم کر رہے تھے سب اپنے اپنے گھر گئے, تو اس نے ہر ایک کی قیام گاہ کو اپنی نگاہوں میں محفوظ کر لیا, اور پھر شاہی محل کی طرف واپس روانہ ہو گیا. بادشاہ نے پوری رات کا جو ماجرا ہے وہ دن کو عدالت میں بیان کیا, اور ماجرا بیان کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو فلاں جگہ سے گرفتار کر کے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سب کو گرفتار کیا گیا, اور سب کی جو ہے وہ مشقیں کسی ہوئی تھی, سب بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے. اب وہ چور سب کانپ رہے تھے, چاروں کے چار. محمود غزنوی نے, لیکن جس کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں پہچان لیتا تھا, ایک تھا نا وہ بہت اطمینان سے تھا. اس نے کہا کہ کیونکہ اب اسے دن کے اجالے میں دیکھا, اس نے کہا کہ یہ تو محمود غزنوی ہے جو ہمارے ساتھ تھا. تو وہ بہت خوف و رجا سے, بڑا وہ مطلب اس پر خوف و رجا طاری نہیں تھی, وہ بہت اطمینان سے تھا, اور وہ قہر سلطانی سے محفوظ تھا. اس نے کہا سلطان محمود غزنوی میرے ساتھ کیا کرے گا, میں تو لطف سلطانی کا مظاہرہ کروں گا, میں تو لطف سلطانی کا مظاہرہ کروں گا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسروانہ سے جب داڑھی ہلے گی تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا ہمارا. تو اب اس شخص کا چہرہ کبھی امید سے کیا, کبھی اور کبھی خوف سے سرخ ہو رہا تھا. اگر داڑھی نہ ہلی تو کیا ہوگا, یہ خوف تھا, اور امید یہ تھی کہ میں بادشاہ کو جانتا ہوں کام ہو جائے گا. میں بھی بتاؤں گا نا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. تو اب ان سب چوروں کو جمع کرنے کے بعد محمود غزنوی نے کہا ان سب کو جلادوں کے سپرد کرو اور پھانسی پہ لٹکا دو.
اور فیصلہ سناتی ہے. اب جیسے یہ فیصلہ سنا اس شخص نے دل سنبھال کر عرض کیا کہ ادب سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت جان کے من پاؤں تو ایک بات عرض کروں. محمود غزنوی نے کہا کہ بالکل کہو. اس نے کہا حضور رات ہم سب نے اپنے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی. ہم سب نے بھی اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی. اب خسروانہ ہنر کے ظہور کا وقت ہے. خسروانہ ہنر کی ظہور کا وقت ہے. آپ کو میں نے پہچان لیا, میں آپ کو جان گیا ہوں, میں نے پہچان لیا آپ کو. تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جاتے ہیں. تو لہٰذا بادشاہ سلام ذرا کرم فرمائے یہ داڑھی ہلا دیجیے تاکہ آپ کی داڑھی ہلنے سے آپ کے لطف و کرم سے ہم اپنے جرائم کی عقوبت سے باہر نکل آئیں اور ہمیں نجات مل جائے. اب ایسا ہے کہ ہمارے ہنر تو کام آ گیا, اب صرف آپ کا ہنر باقی ہے, اس کو ذرا تکمیل تک پہنچا دیجئے. اور اب یہ آپ کے ہنر کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے, یہ آپ کے ہنر کی ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور کرم سے جلدی سے داڑھی ہلائیے, اور ورنہ ہمارے کلیجے تو خوف سے منہ کو آ رہے ہیں. لہٰذا برائے مہربانی ہم پر کرم فرمائیے اور ہم سب کو جلد مسرور فرمائیے. سلطان محمود سن کے مسکرا دیا. سلطان محمود کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے کہا دریائے کرم جو ہوتا ہے نا وہ مجرمین کی التجا اور فریاد سے جوش میں آ گیا, اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی, حتیٰ کہ تمہارے کمال اور تمہارے ہنر نے تمہاری گردنوں کو قہر میں مبتلا کر دیا. یہ تمہارے ہنر سے, تمہارے کمالات سے. اب بات یہ کہ جو بجوز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا, جو کہ ظاہر کہ جانتا تھا, اب سلطان کا جو عارف تھا اس نے رات کی ظلمت میں ہمیں پہچان لیا. ٹھیک ہے, وہ عارف تھا تم میں سے ایک عارف تھا, یہ جو عارف ہے اس نے پہچان لیا. اب اس شخص کی نگاہ شناس کی وجہ سے میں اس کی نگاہ کے صدقے تم سب کو آزاد کرتا ہوں. میں اس شخص کی نگاہ کے صدقے تم کو آزاد کرتا ہوں, اور مجھے اپنی پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے. مجھے اپنی پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں, کیونکہ پہچاننے والی آنکھ سے مجھے شرم آتی ہے. تو لہٰذا میں اب ہنر ظاہر کرتا ہوں, اپنی داڑھی ہلاتا ہوں اور تم سب کو رہا کرتا ہوں. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ اور ہم سب جرائم کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے, شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے. وہ قرآن شریف میں نا, اور سلطان حقیقی تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں پر بھی موجود ہو اور تم جہاں کہیں بھی تم ہو. تو جب بندہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک خزانہ چرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایکچولی خزانے حدود الہیہ میں خیانت کرتا ہے. اور اللہ کے حقوق کی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی خیانت یہی ہے کہ اللہ کی عبادات میں خیانت, اور بندوں کے حقوق کی خیانت یہ کہ جو بندوں کا مال ہے, بندوں کا کام ہے, یتیم ہے ان کے, تو یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں. یہ سب چوریاں اللہ کے خزانے کی. یہاں پر یہ خیال رکھا کیجئے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے سامنے ہی خزانہ اٹھا رہے ہیں, اسی کا خزانہ ہم اس کے سامنے اٹھا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم کس کی چوری کر رہے ہیں, ہم کس کا مال چوری کر رہے ہیں, ہم کہاں چوری کر رہے ہیں. تو بتانا صرف اتنا ہے کہ بات یہ کہ ہمارا قانون تو مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے, جو کہ قرآن کی شکل میں. آج ہم قانون شکنی کر رہے ہیں تو دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے تمہیں بچاتا ہوں کہ تم راہ پر آ جاؤ. جیسے سلطان محمود غزنوی نے بچا لیا کہ تم راہ پر آ جاؤ. لیکن اگر ہوش میں نہ آئے اور نہ جاگے تو قیامت میں جب مشقیں کسی بھی ہوں گی اور تم میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا تو مطلب کہ فی المعال آخرت میں ہی دیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اور ممکن ہے کہ دنیا میں نظر انداز فرما دیں, یہ ان کی بھی شان ہے, اللہ کی شان ہے. لیکن
جس طرح خزانے کی چوری کے وقت سلطان محمود غزنوی چوروں کو دیکھ رہا تھا، اس وقت دنیا کے خزانوں کے اور دنیا کے اعمال جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال کی توفیق دی، آپ ان میں چوری کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہو، یہ حکایت آپ کو اس لیے میں نے سنائی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیونکہ جو تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی میں انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو یہ سمجھتا ہے اس کے پاس ہنر ہے، وہ اس ہنر سے بچ جائے گا، وہ ہنر سے نہیں بچے گا۔ صرف اور صرف وہاں سلطان محمود کی داڑھی تھی، وہاں اللہ کا فضل ہوگا بس۔ بے شک بے شک۔ یہ تو سلطان محمود کی داڑھی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، وہ اللہ کا فضل ہوگا۔ فضل ہوگا تو بچ جائیں گے، ورنہ فضل نہیں ہوگا، اللہ نے پہلے کہہ دیا ھذا من فضل ربی، تم مجھ سے میرا فضل مانگو، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ تو بہرحال یہ کہ اتنا کہنا چاہوں گا، کوئی ہنر کام آنے والا نہیں سوائے ایک ہنر کے، اور وہ ہنر یہ ہے، وقفے میں جانے سے پہلے کہوں گا، وہ ہنر یہ ہے کہ اس ظلمت کدے میں، اس دنیا میں اللہ کو پہچان لیں، جو کہ اس نے پہچان لیا تھا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ سلطان ہے، تم بھی پہچان لو کہ وہ پروردگار ہے۔ جب یہ تم پہچان لو گے، وہ نگاہ لے آؤ گے جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، جب وہ نگاہ تمہارے پاس ہوگی، وہ نگاہ سلطان شناس تھی، یہ نگاہ پروردگار شناس اگر ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم قہر و انتقام سے بھی بچ جاؤ گے، سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو گے تو اللہ کو پہچانو گے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننا شروع کرو تاکہ اللہ کو پہچان لو گے۔ اور صرف سلطان ہی تمہیں بچا سکتا تھا اس رات، اور جو سلطانوں کا سلطان ہے وہی تمہیں بچائے گا روز حشر۔ لہٰذا اللہ کو پہچان لو، نار جہنم سے بچ جاؤ۔ اور بس یہ دعا میں آخر میں کرتا ہوں کہ دعا یہی کلمات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران جو کہ جب بھی متعین فرما، ایسے حکمران متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے، بے شک بے شک بے شک، اور آمین۔ بے پردہ بے پردگی جہاں پر وہ ختم ہو، بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید اور خوف کے درمیان رہیے، جیسے کہ وہ سلطان شناس تھا، اسے خوف یہ تھا کہ کہیں مار نہ دیا جائے، امید یہ تھی کہ سلطان داڑھی ہلا دے گا۔ تو امید یہ رکھیے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف یہ رکھیے چوری نہیں کر دیا اللہ کے خزانوں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر آ گیا، پھر آ گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور یہ ہے پیارا قرآن۔ آج جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب ایک بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ عموماً جب آپ حرم شریف، بہت ظاہر ہے کہ عرصہ ہی ہو گیا اب تو مسجد الحرام میں نماز پڑھے ہوئے، لیکن یہ کہ وہاں پر عموماً یہ مغرب کے وقت یا تو سورہ انشرح، سورہ الضحیٰ یعنی دعا، اور اس کے بعد انشرح یہ پڑھی جاتی ہے، یا اگر انشرح پڑھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے جو میں آپ سے کہنے والا ہوں، یا اگر والضحیٰ پڑھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے، یا پھر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہاں کا ایک ٹرینڈ ہے، اور جب بھی قاری عبد الرحمن السدیس پڑھاتے ہیں وہ نماز، تو ان کا مغرب کی نماز کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سورہ دعا پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، یا سورہ دعا پڑھاتے ہیں یا اس کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون پڑھاتے ہیں۔ یہ ان کا، وہ اس کے علاوہ ان کا پتہ نہیں کچھ ہے، مغرب کی نماز کے وقت وہ یہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب سے، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے گلستان شارتی بھٹائی اسکول میں ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے اسلامیات، تو آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سنائیے، دعوت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ پہلی بات تو یہ کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی شریف میں رہتے تھے، اور جب یہ ترجمہ قرآن کا لکھا جا رہا تھا، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، وہاں انہوں نے کافی وقت بتایا، وہاں انہوں نے ترجمہ لکھا۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند کے جب مسلمانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کی زبان کون سی ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کے معنی سمجھتے بھی اور نہیں بھی، چونکہ جب آپ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں تو وہاں پوجنا ایک لفظ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ اس کا کیا تاکہ وہاں کے رہنے والے بھی آسانی سے سمجھ لیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور کنورٹڈ ہیں، تو اس لیے لفظ پوجنا استعمال کیا۔ سب سے پہلے پوجنے کا لفظ جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے استعمال کیا تھا اجمیر شریف میں۔ جب وہ ہندوؤں کو مسلمان کرے تو انہوں نے کہا دیکھو اس کو پوجو جو دکھتا نہیں ہے، اس کو کیوں پوچھتے ہو جو دکھتا ہے؟ تو پوجنے کا لفظ وہاں استعمال ہوا۔ اسی کو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس ترجمے، اور کتنا پیارا ایک انداز ہے: تم فرماؤ اے کافروں۔ تو پہلے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے سے کہا کہ آپ فرمائیں اے کافروں، یعنی آپ مخاطب ان کو کافر کہہ کر کریں۔ کیوں؟ اب میں شان نزول پہلے بتاتا ہوں وجہ کیا تھی۔ ورنہ کہہ دیتے کہ تم فرماؤ، اب یہ بڑی بڑی اہم بات ہے۔ قل اعوذ برب الناس ہے، یا قل یا ایھا الکافرون کیوں ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم فرماؤ، نہ میں پوچھتا ہوں، لیکن تم فرماؤ اے کافر، یعنی آتھینٹک کافر ہیں وہ، مطلب یہ کہ آتھینٹک۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کیوں ہے، سمجھیے گا، سمجھنے کی بات ہے، مزیدار بات ہے، سمجھنے کی بات۔ ایک قریش کا وفد آیا۔ کس کا؟ قریش۔ ہاں، یہ دیکھیے سمجھنے والی بات ہے۔ یہ دیکھیں بہت میں بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، جس نے سمجھ لیا آج وہ یہاں سے اشش کر اٹھے۔ بات یہ کہ ایک قریش کا وفد آیا، وفد کی قیادت عتبہ کر رہا تھا۔ کون؟ عتبہ۔ اس میں امیہ بن خلف، عامر بن حشام یعنی ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، حارث، ولید بن مغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے سردار تھے۔ کوئی اس میں سے مسلمان ہوا؟ نہیں۔ کوئی ہوا؟
اگر ہو جاتا تو یہ قرآن کی آیت آج کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایک منٹ مکرم صاحب رکیے. ایک اگر ہو جاتا کوئی تو قرآن کی آیت کمپلیٹ نہیں ہوتی. کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں تم فرماؤ اے کافر, یعنی آتھینٹک کافر آئے تھے, ان میں سے کسی نے مسلمان نہیں ہونا تھا. ابھی آپ سنیے گا, ان میں سے ابھی ایک اور منزل آ رہی ہے, رک جائیے. ان میں سے کسی نے مسلمان نہیں ہونا تھا. وہ آئے, انہوں نے آ کر کہا, آئے قصر عبد المطلب, ابو طالب تشریف فرما تھے وہاں. اب بہت اہم بات کرنے والوں میں, اس لیے آپ اس کو پلیز سمجھیے گا. ابو طالب تشریف فرما تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے بھتیجے سے بات کرنی ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ پہلے بات کر کے تم لوگ جا تو چکے ہو. جس میں بھتیجے نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں باز نہیں آؤں گا کل میں کہنے سے. بتا دیا اس نے مجھ کو, بتا دیا میں دوں. اب کیا چاہتے کیا ہو؟ کہ نہیں, ہم نے ایک طے کیا ہے, ایک ہم لوگ مل جل کر ایک بات کرنی ہے, ہم امن سے بات کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم جھگڑے کے لیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بلا دیتا ہوں. تو بدر الدجا نمودار ہوئے, سبحان اللہ, اور تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب ایک کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے دین کا اتباع کیجئے, ہم آپ کو نہیں روکتے. بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو مذاکرات کی ابتدا تو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اتباع کیجئے, اور ہم آپ کے دین کا اتباع کر لیں گے. ہم نے کہا یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش تھے, کیونکہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, سے سن رہے ہیں کہ کیا جواب دینا ہے, کیا کہنا ہے, ابھی سن رہے ہیں. حضرت ابو طالب بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں انہیں, کیونکہ حضرت ابو طالب ان میں سے نہیں ہے. کیا بات, آپ اس کو سمجھیں, پوائنٹ سمجھیں, ان میں سے نہیں ہے. ان کو بلایا گیا ہے ان کے ذریعے سے. کس کو؟ رسول کو بلایا گیا ان کے ذریعے سے. تو یہ ذریعہ ہے گفتگو کا. ابھی کلام ان سے نہیں ہو رہا, ابھی بات ہو رہی. ان سے کہا کہ جی اب ایک کام اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو آسان کر دیتے ہیں, اور یوں کریں 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو پوچھ لیں, اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. سال آپ کا ہو گیا, 1 سال ہمارا ہو گیا. ایک تو ہم یہ کر لیتے ہیں. دوسرا ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آپ اگر اس میں آپ راضی نہیں ہوتے تو پھر اتنا کریں کہ اہل قریش کے سامنے ہمارے کسی بت کو ہاتھ لگا دیں, ہمارے کسی بت کو ہاتھ لگا دیں, ہم اس پہ بھی راضی ہیں. خوف کا یہ عالم تھا, بھئی کیا ضرورت پڑی, آپ اتنے بڑے قریش ہیں, جائیے جو کر سکتے کر لیں. ڈر تو تھا اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. بے شک, لیکن جس کو ہندی میں کہتے ہیں اہنکار, غرور, تکبر, اور اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا, اپنا حلوہ مانڈا بند نہ ہو جائے کہیں, وہ جو بتوں کے چڑھاوے آ رہے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں, تو ہم کس لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہاتھ لگا دیجیے. تو آپ نے, اور جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے, اور آپ کے معبود کی آپ کے ساتھ عبادت کریں گے, لیکن پھر ہم اپنے معبود کی بھی کریں گے. تو اس طرح کچھ سسٹم بنا لیں تو ہم بھی کر لیتے. جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. جب متغیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب سنیے گا, ذرا غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ روایت کہیں سے بھی غلط ثابت ہو جائے تو میری گردن اور آپ کی تلوار. اگر یہ روایت اب جو میں کہہ رہا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ آیت سننے کے بعد ان سب کو لے کر حرم شریف گئے, سوائے ابو طالب کے. کس کو؟ سوائے ابو طالب کے ان افراد کو لے کر حرم شریف گئے. کہاں گئے؟ حرم شریف تشریف لے گئے, اور حرم شریف سے مراد مسجد حرام تشریف لے گئے. اور وہاں پر قریش کی جماعت کے مزید اراکین کچھ موجود تھے, جن میں سے 3 کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ولید تھا, اس میں حضرت خباب بن ارت کا آقا تھا, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اور اس میں ایک اور شخص تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو گوئی کرتا تھا, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. 3 اور لوگ موجود تھے, یہ 3 لوگ تھے وہاں موجود, اور یہ باقی لوگ تھے. ان کے درمیان گئے, اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر یہ وہی نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنا دی. پوری نازل ہوئی آپ پر,
اس میں کوئی آیت نازل ہوئی ایک ساتھ اتری ہے. اب آپ فرما رہے ہیں ان سے کیا ضرورت تھی حرم شریف میں جا کے بات کہنے کی؟ یہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ادھر ہی کہہ دیتے. اس میں ایک ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ خطاب ہوتا کہ تم فرماؤ اے کافروں تو ابو طالب بھی کافر ہو جاتے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. تم فرماؤ اے کافروں تو ابو طالب بھی کافر ہو جاتے. اس لیے باہر نکلے کافروں کے درمیان جا کے کافروں کو کافر کہا ہے. نہ میں یہاں ابو طالب کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، نہ میں ابو طالب کی کفر کی بات کر رہا ہوں. میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. تم فرماؤ اے کافروں، تم فرماؤ اے کافر. ان میں سے ہر آدمی زیادہ تر بدر کے میدان میں مارے گئے، زیادہ تر کتے کی موت مارے گئے. کوئی بھی اس میں سے اوتھینٹک آدمی ایسا تھا ہی نہیں. کوئی بھی اس میں سے آدمی ایسا نہیں تھا جو اوتھینٹک کافر نہ ہو. سب کے سب کافر تھے. اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اگر ایک بھی مسلمان ان میں سے ہو جاتا تو ہم یہ سورہ نہیں پڑھ سکتے تھے. قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں. یعنی تمہارے کفر میں کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں ہے. تمہیں اللہ یہ توفیق دینے والا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ہو جائے. اور یہ ابھی السابقون اولون کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی لوگ آ رہے تھے. تو پھر دیکھیے نا اس میں کہیں حذیفہ نہیں ہے، اس میں کہیں فاروق اعظم نہیں ہے، اس میں کہیں عثمان نہیں ہے، اس میں کہیں عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے. کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آ رہے تھے اسلام میں. اس میں وہ ہیں جو بدذات، بدطینت، بدخو، بدعقل، جھوٹی قسمیں کھانے والے، مکار، فریبی، نبی کے دشمن، گستاخ رسول، ان سب کو اللہ نے مخاطب کر کے ہے. تم فرماؤ ایک کافر ہو. اب بڑے جلال سے تم فرماؤ ایک کافر ہو. بتا دو ان کو اے پیارے کہ نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوچھوں گا. ارادے تو دیکھیے اس کے اندر، یہ سارے ارادے بتا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا ارادہ نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو. یہ پہلی معلومات ان کو فراہم کر رہے ہیں. پہلی منزل ہے تمہیں انفارم کرو کہ تم ہو کون. انفارم یہ تمہیں کرنا ہے کہ نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو. سیکنڈ ارادہ ہے، اور نہ تم اور دوسری انفارمیشن بھی سیکنڈ میں انفارمیشن ہے، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں. تھرڈ ارادہ ہے اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا. اور پھر ارادہ ہے اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں. یہ ان کے اندر کیا خب سے باطن بتا رہے ہیں. اندر کا بھی بتا دیا، ان کا اندر کا بھی مہر لگا دی. یہ بتا دیا تو پھر کیوں نہیں یہ بات یہ نعت کا شعر ہو جائے کہ حضور جانتے ہیں. یہ بتا دیا کہ نہ تم پوچھو گے مگر اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اللہ نے بتا دیا پیارے ان کو بتا دو. میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ کنفرم کر دو ان کا کفر. ان کو کنفرم کر، ان کو یہ کنفرمیشن چاہیے تھی. یہ کنفرمیشن کے لیے قصر عبد المطلب میں آئے تھے کہ ان کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ہم کافر ہیں کہ نہیں ہیں. آؤ ان کو کنفرم کر دو کہ تم کافر ہو. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے ہیں پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے ہیں پھول. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ اللہ. ماشاءاللہ دونوں نے کمال کا اس وقت یہ اشعار پر. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آخر میں صرف اتنا کہ لکم دینکم ولی دین. یہ آج آپ سمجھ گئے یہ کس کے لیے؟ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ جب آپ نے ٹی وی شوز کیا کریں، سیاسی اینکرز کو کہہ رہا ہوں
جو رات کو 8 بجے اپنی 4 کھڑکیاں کھول کر بیٹھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں مت کیا کریں. یہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ چاروں مسالک ہیں. لکم دینکم ولی دین ان کے لیے نہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا یہ ہمارا دین ایک ہی ہے. ہمارا دین جو اہل سنت کا دین ہے وہی اہل دیوبند کا ہے. ہمارے صرف طریقوں میں اختلاف ہے، وہی اہل حدیث کا، ہمارے طریقوں میں اختلاف ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ فلاں کافر فلاں کافر نہیں ہے بھائی. آپ جب لکم دینکم ولی دین کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اوتھینٹک کفار کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین